ہرگز نہیں ہے۔ ہم آپ سے یہ بات عرض کرتے ہیں، آپ حب الوطنی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم حب الوطنی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس اجتماع کو بلا کر آپ سے بات کر رہے ہیں، پیار سے بات کر رہے ہیں، آپ سے پیار سے بات کر رہے ہیں کہ آپ اس وطن کے ساتھ محبت رکھیں۔ ہم بھی اس وطن سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات لمبی نہ ہو، دوسری بات جو عناصر ہیں تکفیری، مجھے تھوڑی بات تکفیریوں سے بھی کرنا ہے۔ تکفیری جو ہے وہ پاکستانی میں شمار نہیں ہوتے، پاکستان کے محافظین میں بھی شمار نہیں ہوتے، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ان میں سے کسی میں تکفیری شامل نہیں، وہ شمار نہیں ہوتے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں سے، محبین اہل بیت سے، شیعہ سنی کی بات نہیں کرتا ہوں، محب اہل بیت شیعہ سنی دونوں کے اوپر صادق آتا ہے۔ کتنے عاشق اہل بیت اہل سنت میں، علماء میں اور عوام میں عاشقین اہل بیت بہت زیادہ ہیں پاکستان میں۔ ان کی خدمت میں کہتا ہوں کہ تکفیریوں کو سمجھائیں کہ کافر کہنے کا مطلب پتہ ہے؟ اے جاہلو، تم کو ہمارے جو کتب ہے، صحاح ستہ جو کہتے ہیں، 2 صحیحین 4 سنن، صحاح ستہ میں، یعنی محب اہل بیت علماء سے میں بات کر رہا ہوں، محب اہل بیت علماء سے بات کر رہا ہوں۔ آپ سمجھائیں ان تکفیریوں کو کہ صحاح ستہ میں 162 راوی ہیں شیعہ، اور ان کی روایتوں کو ہم نے گن لیا۔ ہمارے جامعہ الکوثر نے تحقیق کی، 15,600 احادیث شیعہ و راویوں کے آپ کے صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ مت کہو کافر، سمجھاؤ نا آپ تکفیروں کو، سبحان اللہ۔ تکفیریوں کو سمجھاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم کو صحاح سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، سنن سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مت کہو یہ بات۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے بھی اور علماء اعلام سے بھی کہ میں نے کوئی جسارت کی ہے، اور پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال کیجئے استاد العلماء حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب، کھڑے ہو کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا۔ ماشاءاللہ، بہت بڑا عظیم اجتماع علماء کرام، ذاکرین اعظام، شاعرین اہل بیت، مداحان اہل بیت اور مومنین کا خداوند عالم صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ مفسر قرآن حضرت مولانا شیخ محسن علی نجفی صاحب کو اصل میں ان کی تحریک تھی جس میں ہم لوگوں نے بھی حصہ لیا، اور یہ جتنے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں ان سب نے بھی حصہ لیا۔ میں آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں، ان بزرگان کا بھی شکر گزار ہوں۔ کتنی بڑی اچھی بات ہے، نظم و ضبط کس قدر بہترین ہے کہ 1 بجے سے لے کر اب 6 بج رہے ہیں، لیکن سب لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آدمی
اس طرف نہیں جا سکا۔ یہ در حقیقت محبت اہل بیت اور محبت رسول کا جذبہ ہے جو ہمیں اس وقت اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعلامیہ بھی پڑھنا ہے، قراردادیں بھی ہیں، سرکار قائد ملت نے خطاب بھی کرنا ہے۔ میں صرف 2 باتیں کروں گا انتہائی مختصر۔ جہاں تک مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا تعلق ہے، اللہم صلی علی محمد وآل علی محمد۔ کا معنی ہے بلند ترین، اور پھر اللہ کے گھر میں علی کی ولادت ہوئی۔ رسول اللہ نے دعوت ذی العشیرہ میں جب دعوت دی کہ میرا ساتھی کون ہوگا، تو اکیلے علی تھے جنہوں نے کہا کہ میں آپ کا ساتھی ہوں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہی میرا وصی ہے، یہی میرا خلیفہ ہے، یہی میرا وزیر ہے۔ غدیر خم غدیر خم کے موقع پر الیوم اکملت دین کا کمال کب ہوا؟ جب علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا، اور پھر اللہ کے رسول نے آیت تطہیر کے علاوہ مباہلہ کے موقع پر علی ابن ابی طالب، ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے بچوں کو ساتھ لے کر پوری دنیا کے مسلمانوں، غیر مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ اسلام کی نمائندگی فقط یہی شخصیات کرتے ہیں۔ اور آج ہماری فوج محافظ ہے ملک کی، ہم بھی کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، ان کا سب سے بڑا نشان حیدر ہے۔ تو گویا یہ علامت ہے اس بات کی کہ کائنات میں اللہ اور رسول اللہ کے بعد جس کا درجہ ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب۔ اور جہاں تک عزاداری کا تعلق ہے، عزاداری پہلی عزاداری جناب زینب نے خود شام دمشق کے شہر میں، یزید کے شہر میں یہ عزاداری کر کے بتا دیا، یزید تیرا نام مٹ جائے گا لیکن عزاداری کبھی نہیں مٹے گی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ اربعین میں جمع ہوں۔ اب وہاں بھی جمع ہوتے ہیں، یہاں بھی کروڑوں کی تعداد میں، تو عزاداری جا رہی ہے چند تکفیریوں کی بکواس سے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، اللہ کے فرامین، رسول اللہ کا اسوہ اور سیرت اہل بیت پر عمل کر کے اپنے آپ کو اس قطرہ متحد متفق رکھنا چاہیے۔ یہی ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتی۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان بزرگان کا سایہ ہمارے اوپر، ہمارے سروں پر، ملت کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ نہایت اختصار میں بزرگوں نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ انشاءاللہ قائد ملت کا خطاب ہے، ان کے بعد قراردادیں ہوں گی اور اعلامیہ بھی پڑھا جائے گا۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنے محبوب قائد کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں قائد ملت جعفریہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ساجد علی نقوی، اپنے بازوؤں کو بلند کیجئے نعرے کے ساتھ، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان تمام علماء تشریف رکھیے، تمام تشریف رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی دامت ذلو اور مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی جو میور ہیں اس کانفرنس کا مؤسس ہیں، ان کی سرپرستی کا، اور پھر آپ حضرات جو سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اور اپنے پیارے جذبات کے ساتھ یہاں آپ تشریف لائے، فرداً فرداً سب کا احترام اور شکریہ۔ منتظمین نے جس انداز میں بہتر انتظامات کیے اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماع کسی بین المسالک پرابلم کی وجہ سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلک کی طرف سے کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہو اور شیعہ علماء نے اس کے رد کے لیے، اس کے توڑ کے لیے اجتماع کیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کسی مسلک کے خلاف یا کسی مسلک کے حوالے سے نہیں ہے، اور ہم کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم بین المسالک اتحاد کے بانیوں میں سے ہیں۔ مجھے بتانے دیجئے کہ ایک اور شخص ہے، میں اس کا بھی نام شاید بعد میں بتاؤں گا، اس کے رابطے کے بعد پھر اس اتحاد کا جو مجلس عمل کی صورت میں سامنے آیا یا ملی یکجہتی کی صورت میں سامنے آیا، اس کے بانی ہونے کا اعزاز شیعوں کے نمائندہ کی حیثیت سے مجھے حاصل ہے۔ باقی حضرات بعد میں شامل ہوئے، ان کا احترام، بالکل احترام، اور جب میں تاریخ بیان کروں گا ملی یکجہتی کی تو آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے مراحل سے وہ گزرا، اور اس وقت بھی وہ اپنے مراحل پہ موجود ہے۔ وہ بھی موجود ہے اپنی جگہ پر متحدہ مجلس عمل، لیکن فعال نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کسی مسلک کے حوالے سے اس کو نہ دیکھیے گا۔ ایک پرابلم پیدا ہوا، یہ پرابلم کہاں سے شروع ہوا؟ جب خوف پیدا ہوا کہ یہاں بھی کوئی ایسا انقلاب آ سکتا ہے جیسے ہمارے پڑوس میں آیا، ڈر لگا تو شیعوں کے خلاف ایک مہم شروع ہوئی شیعوں کے خلاف، گروہ پیدا کیے گئے، تکفیری، گڑھے مردے اکھاڑے گئے، صدیوں پہلے کی کتاب خانے کریدے گئے، ان کے وسائل تھے، ان کے پاس وسائل تھے، ان کے پاس وہاں سے اٹھایا انہوں نے، اور اسی کے تسلسل میں پھر یہ تکفیری سلسلہ، اسی کے تسلسل میں پھر کچھ لشکر بنائے گئے۔ بھول جاتے ہو دوستو، میں طالبان کی حمایت نہیں کرتا، اور یہاں میں واضح کر دوں کہ یہ خارجہ پالیسی کا سٹیج نہیں ہے، ہم اپنی دوسری باتیں کر رہے ہیں، لیکن مت کسی پڑوسی ملک کے کسی نائب وزیر اعظم کے بارے میں یہاں بات ہمارے سٹیج سے نہیں ہونی چاہیے۔ میں موجود ہوں اس لیے کہ میں ابھی پاکستان کی پالیسی کو دیکھ رہا ہوں، اور اس حوالے سے بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور میں بحیثیت نمائندہ ولی فقیہ کے تحت جو حکومت قائم ہے اس کے رابطوں تو بھی مجھے دیکھنا ہے، مت بات کیجئے گا احتیاط سے۔ البتہ دوسرے حوالوں سے ان لشکروں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ لشکر جو بنا 33 دہشت گرد تنظیموں کو اس کی سروسیں دی گئیں، القاعدہ سے لے کر آگے تک، اس کا نام بتاؤ نا لوگوں کو۔ آپ کے اور ہمارے زبانوں پہ ان لشکروں کا نام ہونا چاہیے کہ جو شیعوں کے وہ تھے، لیکن وہ بھی ناکام ہوئے، سلسلہ ہوا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ تکفیریوں کو استعمال کی، ایک تو بہانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں جی اعتراض ہے۔ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں پاکستانی ہوں، میرا حق ہے، میرا بنیادی شہری آزادیاں میں مجھے آئین مجھے حق دیتا ہے، میں کسی کے روکنے یا رکاوٹ ڈالنے سے وہ رک نہیں سکتی، وہ بہانہ۔ یا یہ جو چند بیہودہ لوگ بیٹھ کے
کہتے ہیں کہ اذان کے بارے میں 76 کی PLD میں دیکھیے ہمارے حق میں وہ فیصلہ ہے، میں ادھر جاتا ہی نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ولایت امیر المومنین پر کوئی ایسا چیز نہیں آئی جس کی وجہ سے یہاں موضوع بنایا جاتا، بن گیا تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ اس وقت شیعوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں سرکاری اہلکاروں کے ذریعہ، میں کہتا ہوں رویے بدلو، بدلنے پڑیں گے آپ کو، یہ رویے قابل قبول نہیں ہے۔ میں کوئی دھمکی نہیں دیتا، میں محاذ-آرائی میں نہیں ہوں، میں غیر قانونی بات نہیں کرتا۔ ہم کل اس ملک کے حکمران بننے والے ہیں، مجھے ذمہ داری سے بات کرنا ہے، بن سکتے ہیں۔ اس لیے میں ابھی متوجہ کر رہا ہوں کہ رویے بدلو۔ یہ رویے اس حوالے سے پاکستان کے میں محب وطن ہونے کی اپنے پر کوئی اصرار میں نہیں کر سکتا۔ میں کس کو تسلی دے رہا ہوں کہ میں محب وطن ہوں؟ میں کسوٹی ہوں، میں پرکھوں گا لوگوں کو کہ کون محب وطن ہے۔ اس لیے مجھے اس بات کی اس طرف میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ رویے بدلنے پڑیں گے۔ اقدام کہہ رہا ہو، اس سے بڑا اور اقدام کیا ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑا اجتماع پاکستان بھر کے علماء کا، اس سے بڑا کوئی اقدام ہو نہیں سکتا۔ اس سے جو پیغام جائے گا ہم اس کو دیکھیں گے، جو پیغام جا رہا ہے اس اجتماع سے ہم اس کا جائزہ لیں گے، اور پھر آئندہ کے لیے ہم پاکستان میں موجود ہیں، ہم اپنی سرنوشت کا فیصلہ ہم خود کریں گے اس ملک کے اندر، آئین کے اندر، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ میں آئین و قانون کو سمجھتا ہوں، اور آئین و قانون کی روشنی میں ہمیں حق ہے اس بات کا۔ یہاں پھر اور مسائل آ جائیں گے، ریلیاں نکلوائی گئیں تاکہ جھکایا جائے اور کوئی قانون سازی کی جائے۔ ان ریلیوں سے، ان حربوں سے کسی مکتب کو جھکانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے اور غلط انداز ہے۔ اس انداز کو بھی بدلنا چاہیے، اور میں دوسرے لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ جو اس حوالے سے تشیع کے حقوق کے حوالے سے کوئی دوسری نظر رکھتے ہیں، مثلا مولانا بیان کر رہے تھے قوانین کی، اس میں بھی میں نے دیکھا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام ہے، بہت بڑا اقدام ہے۔ اس اقدام کے اثرات کو محفوظ کرنا اور آگے بڑھانا اور حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیسے ہوتا ہے یہ آگے ہم اس کو منتظمین کو میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے آگے پروگرام بنائیں۔ پھر اس کے بعد جیسے کہ فرمایا گیا یہاں پہ کہ چہلم سید الشہداء آنے والا ہے، اس کو بڑے بھرپور طریقے سے منائیے اور عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے ایک اور نمونہ اور مثال قائم کی دی گئی پاکستان کے اندر، بھرپور انداز میں چہلم منائے۔ چہلم کو بڑے بھرپور انداز میں منانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ FIR اور یہ رکاوٹیں میں سمجھتا ہوں یہ حائل نہیں ہونی چاہیے۔ پورے جذبے کے ساتھ، پورے محبت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کو منایا جانا چاہیے۔ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، ہمارا بنیادی حق ہے۔ میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں کہ محال اس اجتماع کا محال ہے وہ اعلامیہ جو پڑھا جائے گا اور وہ قراردادیں جو آپ پاس کریں گے۔ بہت شکریہ۔ علامہ ظفر عباس شاہانی صاحب اس کانفرنس کا اعلامیہ اور قراردادیں پڑھ رہے ہیں، آپ غور سے سماعت فرمائیے اور قراردادوں کی تائید نعرہ لگا کے کیجیے، بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اعلامیہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ مرکزی کمیٹی جن کے میں نے نام آپ کو سنے ہیں اس نے تیار کیا، بزرگان کی خدمت میں بھیجا، وہاں سے منظور ہوا اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مملکت خدا پاکستان، بابائے قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی مدبرانہ قیادت اور مسلمانان بر صغیر کی انتھک جد و جہد کے نتیجے میں معراج وجود میں آئی، اور اس قیام و استحکام کے لیے مکتب تشیع کی بے انتہا قربانیاں تاریخ کا حصہ ہیں۔
ہمیں فخر ہے کہ وطن عزیز کا آئین تمام مسالک اور مذاہب کے ماننے والوں کو آزادانہ طور پر اپنی عبادات اور مذہبی رسومات کی بجا آوری کی اجازت دیتا ہے۔ مکتب تشیع کی عبادات مذہبی رسومات کی بجا آوری ان کا بنیادی آئینی شہری حق ہے، جبکہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام اس مکتب کی بنیادی اساس ہے اور عزاداری سید الشہداء علیہ السلام اس مکتب کا مظہر ہے۔ ہمارے پیارے وطن کی بنیاد دین اسلام ہے اور اسلام ہی کو آئین پاکستان میں سپریم لا قرار دیا گیا ہے۔ تاہم ایک عرصے سے سرکاری اہلکار مخصوص ایجنڈے کے تحت مکتب تشیع کی عبادات اور مذہبی رسومات میں بے جا غیر ضروری اور غیر آئینی رکاوٹیں ڈال کر اس وطن عزیز کو کمزور کرنے پر کاربند ہیں اور اپنے مذمومانہ اقدامات کے ذریعے مکتب تشیع کو براہ راست نشانہ بنا رہے ہیں اور وطن عزیز کے فداکار محب وطن وابستگان مکتب تشیع کو دیوار سے لگانے اور انہیں ان کے بنیادی آئینی حقوق سے محروم کرنے کی سازشوں میں تیزی لا رہے ہیں۔ مکتب تشیع کے خلاف ان مذموم سرگرمیوں کو تیز تر کرنے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انتظامیہ بھی شریک کار نظر آتی ہے، اور اس طرح ادارے اپنے متعصبانہ طرز عمل کے ذریعے دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کا سبب بن رہے ہیں۔ چنانچہ دیگر حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ ملت تشیع کے خلاف تازہ ترین اقدامات نہایت قابل مذمت ہیں۔ ان پر توجہ فرمانا۔ نمبر 1، متنازع قانون سازی کی کوششیں۔ عزاداری سید الشہداء پر غیر قانونی بلا جواز پابندیاں، شیڈول 4 کا بلا جواز اور غیر قانونی استعمال اور سنجیدہ علماء و ذاکرین پر ناروا پابندیاں، یکساں قومی نصاب تعلیم کے نام پر متنازع نصاب کی ترتیب، مکتب تشیع کے خلاف سرگرم عمل تکفیری عناصر کی فعالیت کی حوصلہ افزائی، زائرین کے لیے مشکلات کی حامل پالیسی۔ ہم حکومت وقت اور ارباب بست و کشاد پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مکتب تشیع قیام پاکستان کے وقت سے اب تک وطن عزیز میں جذبہ حب الوطنی کے فروغ اور اتحاد بین المسلمین کے لیے سرگرم عمل رہی ہے، اور ہمارا موجودہ اجتماع واضح کرنا چاہتا ہے کہ مکتب تشیع داخلی وحدت اور اپنے آئینی حقوق کی پاسداری کے لیے پوری طرح متحد ہے۔ ہم بحیثیت مکتب موجودہ آئین شکن اقدامات پر شدید تحفظات رکھتے ہیں اور ان اقدامات کو وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک گہری سازش تصور کرتے ہیں۔ ارباب اختیار پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مکتب تشیع کے خلاف ہونے والی ہر سازش اور اس کی عبادات اور مذہبی رسومات بالخصوص ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور عزاداری سید الشہداء کی بجاوری سے متصادم کسی بھی غیر آئینی غیر قانونی اقدام کو کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ قراردادیں اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، عنوان پڑھ دیں اور لائٹیں ذرا جلا لیں، اپنے موبائلوں کی روشنی ہو جائے، لائٹیں اپنی موبائلوں کی جلا لیں اور ذرا نعرہ تکبیر لگائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ قراردادیں انتظامیہ کمیٹی نے مرتب کی، بزرگان نے ان کو پاس کیا۔ میرا خیال ہے سب کو پڑھنے میں وقت لے جائے گا، میں عناوین بتا دیتا ہوں، اور اگر آپ کو ہم پر اعتماد ہے تو آپ ایک نعرہ تکبیر کے ساتھ تصدیق فرما دیں تاکہ ہم اس کو میڈیا میں جاری کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تمام احباب کا شکریہ۔ انتظامی حوالے سے اگر کوئی مشکل آئی ہو، کوئی پریشانی آئی ہو تو ہم
اساتذہ جامعۃ الکوثر اور طلبہ آپ سے معذرت خواہ ہیں، چونکہ مقامی طور پر مہربانی ہماری تھی۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ، آپ نے محنت کی، آپ تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو خیر خیریت سے لے جائے۔